اس نے کہا وہ قافلہ آئے گا کب؟ سرکار نے فرمایا بدھ کے دن آئے گا جب سورج ڈھلے گا۔ یہاں تو فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، وہ تو اونٹ ہے، لیکن یہ کہنے والا نبی ہے۔ معراج کی حقانیت، بدھ کے دن ظہر ہی سے سورج غروب ہونے کی جگہ پر مشرکین مکہ بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام بھی۔ عصر کا وقت آ گیا، عین جب مغرب کا وقت آیا اور غروب کے قریب کا وقت، قاضی اعظم علیہ رحمت لکھتے ہیں اور طبرانی میں یہ روایت موجود ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قافلہ نہیں آیا تھا، اور ایک بے چینی کی کیفیت تھی۔ صحابہ تو یقین پر تھے، لیکن جذباتی یہ تھا کہ وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو اب ان کو ملا تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا اسی واقعے کو پکڑ لیں، اور سرکار کے دہن مبارک سے جملہ نکل گیا تھا کہ بدھ کی سورج غروب ہوگا اور تمہارا قافلہ نمودار ہوگا جو راستے میں آ رہا ہے۔ اب وہ قافلہ ہے، کبھی تھک سکتے ہیں، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حضور اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں فرماتے۔ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، قافلہ نہیں آیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بالکل قریب آیا تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس، حضور نے سورج کی طرف اشارہ کی۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ فرما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس فتأخرت ساعتا، حضور نے اشارہ کیا، سورج رک گیا ایک عرصے کے لیے۔ جب قافلہ نمودار ہوا، سورج غروب ہو گیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے، بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اتنا محبوب یہ موضوع ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور میں حیران ہوں جو نہیں بیان کرتے وجہ کیا ہے۔ جب قرآن کہہ گیا، ہم نے کوئی گھر کی باتیں تو نہیں کی نا، قرآن کہہ گیا، اور باتیں اپنی طرف سے بھی نہیں کی۔ 14 صدیوں سے مفسرین نے یہی لکھا۔ اس کے چند نکات رہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کل عصر کی نماز میں سید بسم اللہ شاہ صاحب کا جو مزار ہے کڈنی ہل پر، انشاءاللہ وہاں عصر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد معراج النبی کا کچھ حصہ میں وہاں ڈسکس کروں گا، اور اس کے بعد افطاری کا بھی انتظام ہے۔ جو ذوق رکھتا ہے تو انشاءاللہ دربار شریف پر آئے، سادات کا مزار ہے، انشاءاللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے نانا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کو سماعت کریں گے بحمد اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین اس بزم کو ہمارے لیے سستی کا نہیں، ایمان کی ترقی کا باعث بنائے، اور جو اعمال و احوال ہے اس کی ترقی کا باعث بنائے۔ معراج میں حضور نے بے نمازیوں کے لیے سزا دیکھی، زانی کے لیے سزا دیکھی، جہنم سے بھی آپ گزرے، جنت سے بھی آپ گزرے۔ وہاں پر جو لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کی زبانوں کو کٹتا ہوا دیکھا۔ بے نمازیوں کے سروں کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے، اور ان کا سر معاذ اللہ جسم زمین پر ختم ہو جاتا تھا، پھر سر بڑھتا، پھر مارتے۔ سرکار نے پوچھا یہ عذاب کس پر ہو رہا ہے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی بات کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ زانیوں پر سزا وہاں پر تھی، ماں باپ کے بے ادبوں پر تھی، ملاوٹ کرنے والوں پر تھی، خائن پر تھی، جھوٹوں پر تھی۔ یہ تمام عذابات جو ہونے والے ہیں اور جو سسٹم کی چیزیں ہیں وہ نبی پاک کو پہلے دکھا دی گئی، اور یہ معراج کرائی اس لیے گئی تھی تاکہ طائف سے لوٹنے کے بعد حضور کے دل پر جو غم اور بے قراری کی کیفیت تھی تو بلا کر معراج سفر نہیں تھا، اسرا سیر تھی۔ سرکار کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش بنانے کے لیے، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو انقلابات آئیں گے، آپ کی امت کا پھیلاوا ہوگا اور بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوں گی، سب سے بچا دیا گیا۔ محبوب طائف والوں نے تجھے پتھر مارا اور تیری بے توقیری کی، محبوب آج تیری توقیر تیرے رب کو بتاتا ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہم تجھے لامکان پر لے کر آئیں گے اور اس منزل پر پہنچائیں گے۔ حبیب سدرہ سے اوپر جب حضور گئے تو حضور نے فرمایا وہاں پر میں مقام مصطفیٰ پر کھڑا تھا، بخاری شریف ہے، اسمع شریف الاقلام، میں نے خدا کے تقدیر کے قلم کے سننے کی آواز کو سنا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تم رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہو؟ پڑھو نا یہ حدیث بخاری میں۔ سرکار فرماتے ہیں
حضور فرماتے عرج بی مصطفی لے مصطفی، میں بلند کیا گیا مصطفی کی طرف سدرہ سے اوپر، اسمع فیہ صریف الاقلام، خدا کے قلم کا، خدا کی تقدیر کا قلم، وہ قلم خود ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے اذن سے لکھتا ہے لوح محفوظ پر۔ فرمایا میں نے اس کی آواز سنی۔ بخاری کی اس حدیث کو پڑھ کر تو میرے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا، میں نے کہا اس کی شرح میں علامہ عینی سے پڑھوں گا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، کیا بزرگوں نے سمجھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کہا، انہوں نے لکھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے، کائنات کا اینڈ ہے، اور یہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ اور شان والی جگہ ہے جس پر کسی فرد بشر کی رسائی نہیں، کوئی بندہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا، اور کسی کی رفتار اور کسی کی سرکار نے یہ شاہ فرمایا، فرمایا ظہر تو لی المصطفیٰ، میں مقام مصطفیٰ پر اس وقت داخل ہو گیا، اور مقام مصطفیٰ پر پہنچ کر حضور سید عالم کہتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا رہا تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرمانا تھا اور جو اللہ رب العالمین جل والا نے ارادہ کیا تھا، ان تمام سے اللہ رب العالمین نے مجھے مطلع فرما دیا۔ اسی کو کہتے ہیں جمی ما کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو گیا، جو ہوگا، جو ہے اور جو ہوگا، اس دائرہ کائنات میں علم متناہی میں اللہ رب العالمین نے سب اپنے محبوب کو قرآن کے ذریعے بھی بتایا، اور معراج کی رات بلا کر تقدیر کے تمام پردے ہٹا کر اپنے ہر بندے کے بارے میں اپنے ہر فیصلے کو مصطفیٰ کو بتا دیا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضور کی بلندی کیا تھی، فرما عرش کی عقل دنگ ہے،